بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، 3 اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے کم محسوس کیا، چنانچہ انہوں نے کہا، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ اللہ نے تو ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے اجتناب کروں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا، تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اس طرح کہا ہے، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، بس جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ حدیث مذکورہ میں 3 صحابہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین سے دریافت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق بتایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہماری نسبت نبی سے کیا ہے، یعنی نبی کہاں اور ہم کہاں، ان کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، تو ہم عام آدمی ہیں۔ اللہ نے ان کے جو خلاف اولیٰ کام تھے ان کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ یہاں جو خطائیں معاف فرمانے کا ذکر ہے تو اس سے مراد خلاف اولیٰ کام ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ان 3 صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس طرح سے کہا ہے تو سنو، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اعلیٰ عہدے پر ہوں اور زیادہ عبادت گزار ہوں، اس کے باوجود میں دنیاوی کام بھی کرتا ہوں، یعنی اپنی ضروریات جو دنیاوی ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہوں اور دین کا کام بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ دین کے کام بھی کرو اور دنیاوی کام بھی کرو، دنیا کو چھوڑو نہیں، یعنی دنیا سے کنارہ کشی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری سنت سے منہ پھیرے گا، پیچھے ہٹے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، زندگی سے بھی، دنیا سے بھی اپنا حصہ لینا چاہیے اور آخرت سے بھی اپنا حصہ لینا چاہیے۔ اور اس کے لیے ایک جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اس میں مانگی گئی ہے۔